ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما صدر گرامی قدر معزز علماء مہمانان گرامی قابل صد تکریم و تعظیم سامعین محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں نوجوانوں فیصل آباد کے باشعور اور غیور مسلمانوں اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف تحمید و تقدیس تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام صاحبوں ساتھیوں خلافت راشدہ کانفرنس جو اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ شروع ہے میں آج کی اس مختصر گفتگو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہم سالانہ یہاں پہ خلافت راشدہ کانفرنس کیوں منعقد کرتے ہیں ساتھ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ سے مؤدبانہ عرض کرنا چاہوں گا یہ عام جلسہ نہیں عام کانفرنس نہیں یہ ایک تحریک ہے ایک پیغام ہے ایک منہج ہے ایک نصب العین ہے اس لیے آپ احباب کو پوری ایمانی غیرت اور ایمانی جرت کے ساتھ اس پروگرام کو اجر و ثواب سمجھتے ہوئے سننا بھی ہوگا اور اپنے وجود کا ثبوت بھی اسی انداز میں آپ کو دینا ہوگا حضرات آج کرۂ ارض پہ پوری دنیا کے انسان بے چینی بے سکونی بد امنی کا شکار ہے چلیے انسانیت میں سے باقی لوگوں کو کافروں کو بت متوں کو ہندوؤں کو نکال دیتا ہوں وہ طبقہ وہ گروہ جن کا تعلق اللہ سے ہے جن کا عقیدہ توحید پہ ہے اور جو سرور کونین محمد کریم علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں وہ بھی اس وقت دنیا کے تختے پہ 1.5 ارب سے زائد موجود 57 اسلامی مملکتیں موجود
جہاں باقی انسانیت سسک رہی ہے، مسلمانوں کی حالت بھی کچھ قابل رحم ہے۔ ہم ذلت و پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کن الفاظ کے ساتھ تذکرہ کروں؟ آج ہمارا قبلہ اول جس سے مسلمان محروم ہو گئے ہیں، وہ چیخیں مار مار کے پکار رہا ہے، اللہ کے بندو، اللہ سے تعلق رکھنے والوں، توحید کا دم بھرنے والوں، محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں، کیا تمہیں میری چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ حضرات، پھر ان مملکتوں کا حال بھی دیکھ لیجئے، جس طریقے کے ساتھ بد امنی، بے چینی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ باقی کو چھوڑیے، وطن عزیز کی بات کرنا چاہوں گا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ بتانا ہے کیوں کرواتے ہیں کانفرنس، اب حاضر ہیں انشاءاللہ، اس طرف آنا چاہوں گا۔ وطن عزیز پاکستان جو کلمہ توحید پہ معرض وجود میں آیا، آج دیکھیے ملک کی عوام کی 24 کروڑ لوگوں کی حالت کس قدر قابل رحم ہے۔ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بد امنی ہے، غارت گری ہے، ڈکیتی ہے، وارداتیں ہیں، چوریاں ہیں۔ حضرات، ہم تو اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ کون آئے گا، کب یہ میسج ملے گا۔ آج بھی ہماری بیماریوں کا حل، ہماری حکومتوں کا علاج، ہمارے عاملین کا علاج، حکام کا علاج اور راہ ایک ہی ہے۔ ہم الحمدللہ علی وجہ البصیرت یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ نظام خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ آج ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوال ہے کیوں ہے یہ علاج؟ احساس ذمہ داری ان میں، دیانت و امانت ان میں، عوام سے خیر خواہی ان میں، اور لوگوں کی مال جان اور جائیداد کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک دو حوالے عرض کرنا چاہوں۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمائیے، احساس اتنا ہے کہ امیر المومنین خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، مراد پیمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ۔ عمر فاروق، آپ کی آواز بہت مجمع ماشاءاللہ یہاں تک آنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ، وہ عمر جو مراد پیمبر ہے، وہ عمر جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا عمر تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر تو جس بازار سے گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ عمر جس کے متعلق کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا لو کان بادی نبی لکان عمر، وہ عمر فاروق ہے۔ مکے کی گرمی ہے، مدینہ طیبہ اور عرب کی گرمی، دوپہر کا موقع، چلاتی دھوپ، کڑی دھوپ اور کڑی دوپہر میں ایک آدمی سرگرداں دوڑا ہوا آ رہا ہے، خلیفہ ثالث، داماد پیمبر، ہم زلف علی، رفیق شیخین، خالو حسنین، غنی ذوالنورین، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بے تابی، بے قراری، بے چینی سے دھوپ میں دوڑا آ رہا ہے۔ قریب آنے پہ جب دیکھا تو وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا وہ عمر ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔
آگے بڑھ کے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں. کہا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں. کیوں خلافت راشدہ کا نظام ہم عرض کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حکمران جو عالم اسلام کا حکمران ہے اس قدر ذمہ دار ہے، بیت المال کے اونٹ کی تلاش میں ملازم نہیں بھیجا، خادم نہیں بھیجا، کسی ہر قارئ کو نہیں بھیجا، بنفس نفیس اس کی تلاش میں جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں آج یک بستہ کمروں میں آرام کرنے والے حکمران جو بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عوام سے محبت اور پیار ہے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ قوم مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے. اور تو اور باقی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آتے ہوئے بات آ گئی ہے، موضوع نہیں ہے، ضمن آئی ہے بات. جب آئے بجلی کا بل ہل جاتا ہے دل، جب دیکھتا ہوں بل دھڑکتا ہے دل. اور ابھی اس میں اور بم گرا دیا گیا ہے. یہ قسم پرسی میں زندگی بسر کرنے والی قوم آج مطالبہ کرتی ہے کہ اگر دیش کی ناؤ اور نیا کو درست کرنا چاہتے ہو، اس کا رخ سوئے مدینہ چاہتے ہو، تو آؤ نظام خلافت راشدہ کو لاؤ. کیوں لاؤ؟ اس لیے کہ شام سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہیں. راستے کے اندر ایک خستہ حال جھونپڑی میں بیٹھی بڑھیا، اس کو دیکھا. امیر المومنین آگے بڑھے، بڑا قد کاٹ تھا ماشاءاللہ. سلام کہا، ماں کا پیار لیا. کہا ماں کیا حال ہے؟ کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں. ہل گئے. کیا کہا؟ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا میں خستہ حال، یہاں میرا پرسان حال کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بی بی امیر المومنین کو خبر کی ہے، کوئی اپلیکیشن دی ہے، کوئی اطلاع دی ہے؟ اس بی بی نے جواب دیا. کہا نہ بتایا ہے نہ بتاؤں گی. اگر عمر کو میرے حالات کا پتہ نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا شوق کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے وہ آئے. حضرات نظام خلافت راشدہ میں عوام کی روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری اس اسلامی مملکہ کی ہوتی ہے. ان کی جان مال آبرو کا تحفظ، چادر چار دیواری کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم آج جس قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں اور حالات یہ ہیں، رشوت خوری عام ہے، کوئی بھی شعبہ خالی نہیں، ہر طرف ملمہ سازی ہے. جا دیکھ تجارت پیشے نو سب توکھاتے ٹھگ بازی ہے. پورا تول تولیا نہ جاوے، مار کے ڈنڈی راضی ہے. حضرات کون سا شعبہ، کون سا محکمہ جہاں رشوت نہیں ہے، جہاں سفارش نہیں ہے، جہاں یہ حالات اس حد تک نہیں پہنچے؟ کون سا محکمہ ہے؟ ہم کیوں کہنا چاہتے ہیں، ہم کیوں کانفرنس کروانا چاہتے ہیں سالانہ، کیوں میسج دینا چاہتے ہیں؟ آؤ اگر وطن کی خیر چاہیے، 24 کروڑ عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، امن و امان سے دیکھنا چاہتے ہو، معاشی ناہمواری کو درست کرنا چاہتے ہو، معاشرتی حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر بہتری لانا چاہتے ہو، آؤ وہ نظام لاؤ. اور وہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں نے انہی کے حوالے آج دیئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ایک مکان میں تھے، کچھ لوگ وہاں جمع تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ 2-3 بندے کم از کم اپنی تمنا خواہش چاہت بتائیں کیا چاہتے ہیں. ایک آدمی اٹھا، کہا امیر المومنین میری تمنا یہ ہے اس گھر کے برابر چاندی مل جائے، میں ساری رب کے رستے میں خرچ کر کے رب کو راضی کر.
دوسرا اٹھا کہا حضرت میری خواہش ہے اس مکان کے برابر سونا مل جائے، میں سارا رب کے رستے میں خرچ کر کے رب راضی کر لوں۔ 30 کہا اور کوئی بولے، ایک اور اٹھا، اس نے کہا حضرت میری خواہش ہے اس مکان کے برابر جواہرات ہیرے وہ مل جائیں، میں سارے کے سارے رب کے رستے میں خرچ کر دوں اور اپنے مولا کو راضی کر لوں۔ حضرات ذی وقار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تمنا تو یہ ہے، میری خواہش تو یہ ہے، میرے لفظوں پہ غور کرنا، میری تمنا میری خواہش یہ ہے اس گھر میں یہ گھر بھرا ہوا ہو لوگوں سے، اور لوگ کون ہوں؟ ابو عبیدہ بن جراح جیسے، معاذ بن جبل جیسے، حذیفہ بن یمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان جیسے قیمتی لوگوں سے بھرا ہوا ہو، اور میں ملک کی ذمہ داری گورنر اور بڑے اہم عہدے انہیں سونپ کر قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آگے فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے، میں نے اعزازی طور پر انہیں کچھ مال بھیجا، نقدی سودا بھیجا، انہوں نے قبول تو کر لیا، مگر تینوں نے سارے کی ساری رقم وہاں کے غریبوں پہ بانٹ دی۔ ان جیسی دیانت و امانت والے لوگ عمال بنیں گے، افسران بنیں گے، حکمران بنیں گے، ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف جائے گا۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں، انہیری ہے، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں، مال بدلتا ہے، رنگ بدلتے ہیں، مال وہی ہے، سکے وہی، رنگ نیا چڑھایا جاتا ہے، اور وہی محکمہ، وہی مال، وہی لوگ، کوئی شعبہ خالی نہیں ہے۔ حضرات وطن عزیز کی بقا، وطن عزیز کا استحکام صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ یہاں نفاذ اسلام ہو، نظام خلافت راشدہ قائم کیا جائے، انشاءاللہ امن ہوگا۔ بہت سال پہلے بھی کہا تھا امن چین ہونا نہیں، ہٹنی تباہی نہیں، جنہ چر ہوئے گی حکومت الہی نہیں، اور حکومت الہی میں نظام بہترین نظام وہ ہے جسے غیروں نے بھی کہا تھا کہ ایک عمر جیسا نظام کوئی لائے اور لوگوں کو وہاں تک سکون پہنچائے۔ حضرات خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ اجتماع آج پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے وطن عزیز میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کہ میرا حامی امید پڑھو، وہ ہاتھ چوکے آخی جو نہ بولے ہو، ٹھیک ہے بھائی نہیں بڑھائے، نعرے دی لوڑ اور یہ نظام خلافت راشدہ آج بھی وہ زمانہ پلٹا کے واپس دے سکتا ہے جس میں امن و سکون ہو، اور وہ وقت پھر اللہ دکھا دے جب حضرت عدی کے متعلق جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ نکلے گا سونا لے کے، پیسے لے کے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، معاشی استحکام اتنا مضبوط تھا، اور ہم نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، مجبوری ہے مانگنے کی۔ حضرات آئیے استحکام معاشی چاہیے، سیاسی چاہیے، معاشرتی چاہیے، حل ایک ہی ہے، اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ اس کا نفاذ کیا جائے۔ مولا کائنات اپنے فضل اور کرم سے میرے دیس کی حفاظت فرمائے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، جمیع مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔